والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنا قائد المرسلين ولا فخر أو كما قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. غوث اعظم بمنی بے سر و سامان مددے قبلے مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. ممبر پر رونق افروز جانشین مفتی اعظم کچھ حضرت علامہ سید شاہ امین باپو صاحب متزل لہ العالی، وہ برادر ذی وقار حضرت سید حسین شاہ باپو، وہ جمی شہزادگان مفتی اعظم کچھ، جملہ عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہریار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھوں میں اچھا ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے، وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور غم زدوں کو رضا مشتہ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. آج کی یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اور یہ سالانہ محفل ہمارے حاجی اسماعیل بھائی جان کی طرف سے انعقاد پذیر ہوتی ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں میلاد پاک کی اس محفل کے صدقے اور آپ کو ہم سب کو اللہ دونوں جہان کی خوشیاں، نعمتیں، برکتیں عطا فرمائے. ہماری اس محفل کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یقیناً یہ جو ہم اس وقت عشق رسول کی باغ و بہار سرزمین کچھ پر دیکھ رہے ہیں، یہ اس مرد قلندر کی محنتوں کا نتیجہ ہے جسے دنیا مفتی اعظم کچھ کے نام سے جانتی اور پہچانتی. آپ نے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پودے جو اس بنجر سرزمین پر لگائیں، یہ آپ ہی کی محنتوں کا حصہ ہے.
اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین صلہ حضور مفتی اعظم کچھ کو اللہ ان کی قبر میں عطا فرمائے۔ اس سے بڑا عشق رسول کا کیا ثبوت ہوگا کہ جس نے 18 سال کم و بیش اپنی زندگی کے صرف ایک ہی عنوان پر خطاب کیا، اور وہ ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور لوگوں کے دلوں میں محبت رسول کے وہ پودے لگائے، وہ شمع جلائی کہ جس کا اثر آج تک ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور اللہ سے دعا کرتا ہوں جب تک چاند اور سورج نکلتے ڈوبتے رہیں، محبت رسول کا یہ ماحول، محبت اہل بیت کا یہ ماحول، محبت صحابہ کا یہ ماحول، محبت اولیاء کا یہ ماحول اس سرزمین پر اور پوری دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ قائم و دائم رکھے۔ مختصر سا وقت ہے، لیٹ ہمارے آنے میں تاخیر ہوئی، اس لیے ٹائم بہت زیادہ نہیں ہے۔ میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے کچھ گوشے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ پوری دنیا کی آپ تواریخ کا مطالعہ کریں، آپ پوری دنیا کی ہسٹری کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ افریقہ کی سرزمین ہو یا یورپ کی سرزمین ہو یا پھر بر اعظم ایشیا ہو، زمین کا کوئی خطہ ہو، کسی کو بھی عروج ملا، کسی کو بھی ترقی ملی، کسی کو بھی بلندی ملی، تو اس کی وجہ صرف ایک تھی کہ لوگ جب مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں کے قریب ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں کو عروج عطا فرمایا، اللہ نے قوموں کو ترقی عطا فرمایا۔ اور جب لوگ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں سے، ان کے قدموں سے دور ہوتے چلے گئے تو قومیں زوال پذیر ہوتی چلی گئی، ذلت کے وادیوں میں ڈھکیل دی گئی۔ آج امت مسلمہ پوری دنیا میں جو مغلوب ہے، جو غربت کی چکی میں پیسی جا رہی ہے، پوری دنیا کے اندر جو زوال پذیر ہے، اس وقت امت مسلمہ کی حالت بکریوں سے اور بھیڑوں سے زیادہ ہلکی ہو چکی ہے۔ جو چاہتا ہے ان کو شہر بدر کر دیتا ہے، جو چاہتا ہے ان کو ملک بدر کر دیتا ہے، جو چاہتا ہے ان کی گردنوں پر تلواریں رکھ دیتا ہے، جو چاہتا ہے ان کو بھوک اور غربت اور افلاس کی چکی میں پیس دیتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے پاس دولت نہیں، مسلمانوں کے پاس مال نہیں، بلکہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ، ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ جسے عشق رسول کہتے ہیں، جسے محبت رسول کہتے ہیں، جسے نسبت رسول کہتے ہیں، وہ ہم سے چھینا جا رہا ہے، اور ہماری قوم دن بدن ہلکی ہوتی جا رہی ہے۔ ہماری نسبت رسول اللہ سے جتنی مضبوط ہونی چاہیے اتنی زیادہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ مسلمانوں یاد رکھو، اللہ نے جیسا رسول ہمیں عطا فرمایا، اللہ نے جیسا نبی ہمیں عطا فرمایا، وہ شان اللہ نے نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی ہے، نہ وہ شان اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی ہے، نہ وہ شان اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دی ہے، نہ کسی نبی کو وہ مقام ملا ہے، نہ کسی رسول کو وہ مقام ملا ہے جو مقام اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا ہے۔ ہمارے نبی کی جو شان ہے، ہمارے نبی کی جو بزرگی ہے، ہمارے نبی کی جو عزت ہے، ہمارے نبی کا جو وقار ہے اللہ کے نزدیک، اللہ نے وہ شان کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ ہم کتنے منصیب والے ہیں، ہم کیسے مقدر کے سکندر ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا ہے، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ ہم نے ایسے نبی کی قدر نہیں کی، ہم نے نبی کی ویسی عزت نہیں کی جیسے عزت کرنا چاہیے، ہم نے نبی کی ویسی تعظیم نہیں کی جیسے تعظیم کرنا چاہیے، ہم نے نبی کی باتوں کا ویسا خیال نہیں کیا جیسا خیال کرنا چاہیے۔ آج یہ میں آپ کو بتاؤں، اللہ نے سارے انبیاء بھیجے اور سارے نبی شان والے تھے، سارے نبی مقام والے تھے، سارے نبی مرتبے والے تھے، لیکن اللہ نے اپنا جیسا نبی بھیجا۔ آپ ذرا ان کی شان تو دیکھیں، اللہ اکبر۔ قرآن انبیاء کی شان یوں بیان کرتا ہے، تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یہ ہیں رسول، یہ وہ رسول ہیں اللہ نے جن میں بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔
یہ وہ رسول ہیں جن میں اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی. اس سے اہل سنت کا عقیدہ قرآن کی روشنی میں پتہ چلا کہ رسول درجے کے اعتبار سے کوئی کم نہیں ہے، سب رسول عزت والے ہیں، لیکن ان عزت والے رسولوں میں بعض وہ ہیں جن میں اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی. اور پھر اب آگے دو انبیاء کرام کا ذکر خاص ہو رہا ہے. منہم من کلم اللہ، بعض تو وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، جن سے اللہ نے بات کی گفتگو فرمائی. اس سے مراد ساری امت اس پر اتفاق کرتی ہے کہ کلم اللہ سے مراد اور کون ہے؟ جن کو کلیم کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام. اب یہاں آ کر کے بات خاص ہو جاتی ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ، ان کا مقام، ان کی بزرگی، ان کی عظمت کی ایک حد متعین کر دی، ان کے مقام اور مرتبے کا اینڈ بیان کر دیا، ان کے مرتبے کا آخری حصہ بیان کر دیا. کیا؟ منہم من کلم اللہ، کہ اللہ نے ان سے کلام کیا. اب اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقام رفعت کا اینڈ کیا ہے، انتہا کیا ہے، تو ہم کہیں گے منہم من کلم اللہ، کہ اللہ نے ان سے کلام کیا. اب اس کے آگے کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان بیان نہیں کر سکتا. اگر کوئی بیان کرے کہ انہوں نے صرف کلام نہیں کیا بلکہ اللہ کو دیکھا، تو وہ جھوٹا ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کی شان میں مبالغہ کرتا ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. مطلب حد متعین کر دی گئی، اب کوئی اس کے آگے نہیں بول سکتا، اس سے بڑھ کر نہیں بول سکتا. اور یہاں بات متعین ہو گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی انتہائی شان یہ ہے کہ اللہ نے ان سے کلام کیا. لیکن یہ کوئی چھوٹی بات نہیں کلام کرنا، یہ کوئی چھوٹا مقام نہیں کلام کرنا. کوئی اور ہے کیا جس سے اللہ نے اس شان سے کلام کیا جیسے حضرت موسیٰ سے کلام کیا؟ لیکن یہ شان موسیٰ ہے علیہ السلام جن سے اللہ نے کلام کیا اور ان کی شان انتہائی بیان کر دی. لیکن اب آگے فرمایا جا رہا ہے اللہ اکبر، منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، اور بعض وہ ہیں جن کو اللہ نے درجوں بلند کیا. یہ درجوں بلند کیا کون ہے؟ وہ آمینہ کا لال ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے. اللہ فرماتا ہے ہم نے درجوں بلند کیا. اب کتنا بلند کیا اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا. اب کتنا بلند کیا یہ بلند ہونے والے مصطفیٰ جانتے ہیں اور بلند کرنے والا خدا جانتا ہے. یعنی وہ اللہ ہو کر کے ان کی شان کی انتہا بیان نہیں فرماتا، حد بیان نہیں کی جا رہی، درجوں بلند کیا. کتنا بلند کیا؟ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کیا. کتنا بلند کیا؟ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ ہم نے آپ کی ہر پچھلی گھڑی سے آنے والی گھڑی بہتر ہے. یعنی ابھی تک نبی کی شان کا اختتام نہیں بیان ہو رہا ہے. ہر درجہ ہر ساتھ نبی بلند ہو رہے ہیں، ابھی بھی نبی کو بلندی نصیب ہو رہی ہے، ابھی بھی نبی کے درجات بلند ہو رہے ہیں، ابھی بھی نبی کا مقام بلند ہو رہا ہے. اللہ اکبر، یہ شان کس کی ہے؟ صرف مصطفیٰ جان رحمت ہمارے نبی کی شان ہے. اب آئیے ذرا دیکھیں، اللہ اکبر، اب اللہ نے حضرت موسیٰ سے کلام تو کیا لیکن ہمارے نبی سے صرف کلام نہیں کیا بلکہ ان کو اپنا دیدار بھی کرایا، اپنا جلوہ بھی دکھایا. اللہ اکبر، اس سے پتا چلا کہ اور انبیاء میں جو شان اللہ نے چیدہ چیدہ عطا کی، یعنی مثال کے طور پر کسی نبی کو 4 شانیں دی، کسی کو 5 شانیں دی، کسی کو 8 شانیں دی، کسی کو 9 شانیں دی، تو وہ انبیاء میں الگ الگ جو صفات کی چیدہ چیدہ اس کو بدرجہ کامل و اتم اللہ نے ایک ذات محمد الرسول اللہ میں پیدا فرما دیا. یعنی اوروں کو جو مقام دیا تھا اس سے بڑھ کر وہی شان اللہ نے ہمارے نبی کو دی. اسی پر ہمیں غور کرنا ہوگا
اس لیے کہ آج ایک تحریک چلی ہے کہ کسی طرح امت کو نبی سے دور کر دو. یہود، عیسائیت اور مشرکین کی سازش ہے کہ کسی طرح نبی سے امت کو دور کرو اور نبی کی عظمت پر حملہ کرو. لیکن آؤ اپنے نبی کی شان سنو کہ اللہ نے اپنے نبی کو کیسا مقام دیا. آئیے ہم آغاز کرتے ہیں. اگر آپ کے ذہن میں بات آئے تو اگر بات میری سمجھ میں آئے، کیونکہ میں کچی نہیں بول سکتا، کیونکہ میری زبان مجھے نہیں آتی، بلکہ آپ بات کرتے تو میں نے حسین شاہ باپو سے جب وہ گفتگو کر رہے تھے شام کو، تو میں نے کہا یہ سر کے 2 فٹ اوپر سے جاتی ہے اگر آپ میرے ساتھ یہ گفتگو کرتے ہیں تو. لیکن آپ سے اگر میری بات سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ بہت اچھے لوگ ہیں، سنجیدگی سے سننے والے لوگ ہیں. لیکن میری بات جہاں سمجھ میں آئے آپ کو تو آپ ایک بار سبحان اللہ ضرور کہہ دیجئے گا، تاکہ مجھے لگے کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے. اور اگر بات سمجھ میں نہیں آئے تو پھر میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ کرے زبان نہ سمجھے لیکن کم سے کم میرے جذبات آپ کے سمجھ میں آ جائے. تو امید ہے کہ میرا آنا یہاں کامیاب ہوگا، اس لیے کہ حضور مفتی اعظم کچھ اور ان کے شہزادگان اور یہاں کے علماء کچی زبان میں آپ کو سمجھاتے ہیں تو آپ کو زیادہ بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن میری زبان اردو ہے، میں کوشش کروں گا آسان سے آسان کرنے کی. تو اپنے نبی کی شان ذرا سمجھو اور یہ اپنے بچوں میں منتقل کرو، یہ اپنی اولاد میں منتقل کرو کہ اللہ نے ہمیں کیسی شان والا رسول عطا کیا. دیکھو آغاز کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی سے آغاز کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان دیکھو. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ شان عطا کی. کیا شان عطا کی کہ اللہ اکبر، وہ جب اپنی قوم کے درمیان تھے تو ان کی قوم کو پیاس لگی تو قوم نے پیاس کا مطالبہ کیا. کس سے مطالبہ کیا قوم نے؟ اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے نبی ہم پیاسے ہیں، ہمیں پانی عطا فرمائے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنے عصا کو پتھر پر ٹچ کر دیا تو پتھر سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. جتنے قبیلے تھے اتنے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. کس بنیاد پر؟ پتھر پر عصا ٹچ کرنے کی بنیاد پر. اب یہ کتنا بڑا معجزہ ہے، قرآن نے بھی اس کو بیان کیا ہے. واللہ یہ بات سب سے ظاہر نہیں ہوتی مگر قربان جائیں، یہ پتھر پر عصا ٹچ کیا تو پانی کے چشمے جاری ہو گئے. یہ شان موسیٰ ہے. لیکن اب شان مصطفیٰ دیکھیں، اپنے نبی کی شان دیکھیں، اپنے نبی کا مقام دیکھیں. وہی منزل، وہی مقام، وہی شکایت آپ کو ویسے ہی نظر آئے گا کہ ادھر قوم موسیٰ پیاسی نبی کے پاس آئے، ادھر مصطفیٰ جان رحمت کے صحابہ کو پیاس لگی، وہ بھی میرے نبی کے پاس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں پیاس لگی ہے اور پانی نہیں ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے نہ عصا لیا نہ پتھر کا سہارا لیا. حضور نے کٹورے میں اپنا ہاتھ رکھا اور صحابہ سے فرمایا آؤ اور پانی لے کر جاؤ. تو صحابہ نے کیا دیکھا؟ رسول اللہ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. وہاں پتھر سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، یہاں انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے. امام فرماتے انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، نبیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری. واہ واہ، پتھروں سے پانی نکلنا لوگوں نے دیکھا تھا لیکن انگلیوں سے پانی نکلنا کسی نے کبھی نہیں دیکھا تھا. یہ شان مصطفیٰ ہے کہ ان کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں، ان کی انگلیوں سے پانی کے چشمے نکلتے ہیں. پھر آپ دیکھیں یہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ کہ جب قوم کو گزرنا ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دریا پر ٹچ کیا تو دریا 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. اسی لیے کہ یہودی نے مولائے کائنات سے سوال پوچھا تھا کہ یہ بتائیں زمین کا وہ حصہ کون سا ہے جس پر ایک ہی مرتبہ سورج کی کرنیں پڑی اور دوبارہ پھر کبھی نہیں پڑی. زمین کا کوئی ایسا خطہ اور حصہ بتاؤ جہاں پر ایک ہی مرتبہ سورج کی کرن پڑے اور دوبارہ نہ پڑی. تو سب حیران تھے. لیکن باب مدینۃ العلم مولائے کائنات نے فرمایا وہ زمین کا وہ حصہ ہے جہاں سے وہ دریا بہتا ہے
جہاں سے وہ دریا بہتا ہے جس دریا کو موسیٰ علیہ السلام نے عصا مار کر 2 ٹکڑے کیے تھے، تو وہ پانی پھٹ گیا تھا اور زمین نظر آئی تھی، تو وہاں پہلی مرتبہ سورج کی کرنیں پڑی، اس کے بعد سے آج تک وہاں سورج کی کرن نہیں پڑی۔ آپ نے جواب دیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ کہ آپ نے عصا زمین پر دریا پر لگایا تو دریا 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، دریا تھا، عصا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ تھا۔ بڑا معجزہ اور بہت بڑا معجزہ، لیکن قربان یہ تو زمین کی بات ہے، عصا دریا پہ ٹچ ہوتا ہے 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، لیکن میرے آقا نے عصا ٹچ نہیں کیا، انگلی ٹچ نہیں کی۔ آسمان پر چاند ہے اور 14ویں رات کا چاند، حضور نے صرف اشارہ کیا اور وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ دریا چھوٹا ہے، چاند بڑا ہے، بلکہ چاند تو زمین سے بھی کئی گنا بڑا ہے، اور یہاں نہ عصا ہے نہ انگلی کا ٹچ کرنا ہے، ایک ہے ٹچ کرنا، ایک ہے اشارہ کرنا، دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے۔ لیکن اس سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اور چاند جب 2 ٹکڑے ہوا تو ایسے نہیں کہ اس میں صرف دراڑ پڑی، بلکہ دیکھنے والوں نے چاند کو اس شان سے دیکھا کہ چاند کا ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس کے ادھر دیکھا گیا اور دوسرا ٹکڑا جبل ابو قبیس کے ادھر دیکھا گیا، اور پھر اللہ اکبر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کرا تو آج چاند کے ٹکڑے ہوئے، اور دوسرا اشارہ کرا تو چاند پھر جڑ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں یہ اپنے نبی کی شان ہے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ سے کہ اللہ، میں ہوں تیرا کلیم اور وہ ہے تیرے حبیب، ہم دونوں میں کیا فرق ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ نے ایسا کیوں پوچھا؟ اس لیے کہ اللہ نے ان سے فرمایا موسیٰ، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت کروں، دیکھو کس سے بات کہی جا رہی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے۔ موسیٰ، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت کروں تو میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں، اس پہ عمل کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا؟ اللہ نے فرمایا جس سے میں محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرنا۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ کسی بے نمازی کو نہیں، جو طور پہ نمازیں پڑھتا ہے اس کو کہا جا رہا ہے، کسی عام انسان کو نہیں جو اللہ سے کلام کرتا ہے اس کو کہا جا رہا ہے۔ پتا چلا کہ جس کی محبت کی دعوت جناب کلیم کو اللہ دے رہا ہے وہ اپنا نبی ہے، وہ اپنے آقا ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ موسیٰ، جس سے میں محبت کرتا ہوں ان سے تم بھی محبت کرنا، ان پہ درود پڑھتے رہنا جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ عرض کی مولا وہ کون ہے جس سے تو محبت کرتا ہے؟ تو نے جس کو اپنا محبوب بنا رکھا ہے وہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا وہ میرا حبیب ہے، اس کا نام زمین پر محمد ہے اور آسمانوں پر احمد ہے۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا مولا وہ کون ہے؟ ارشاد فرمایا موسیٰ، اگر اس کو پیدا کرنا تھا اسی لیے میں نے کائنات کو پیدا کیا، اگر اس کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا، میں زمین کو پیدا نہ کرتا، میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا، میں چاند و سورج کو پیدا نہ کرتا۔ موسیٰ، اگر اس کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو نہ میں انبیاء کو پیدا کرتا نہ تم کو پیدا کرتا۔ موسیٰ، وہ میرا اتنا پیارا ہے کہ اگر اس کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کا اظہار بھی نہ کرتا، اگر اس کو پیدا کرنا نہ ہوتا۔ یہ شان ہے میرے آقا علیہ السلام کی۔ تو ارشاد ہوا وہ میرا حبیب ہے، حبیب، اس سے محبت کر، میں تجھ سے محبت کروں گا، تجھے اتنا قریب کروں گا، اتنا قریب کروں گا تجھے کہ تیری زبان سے تیرا کلام جتنا قریب ہے اس سے زیادہ تجھے قریب کر لوں گا، تیری آنکھوں سے تیری بصارت جتنی زیادہ قریب ہے اس سے زیادہ میں تجھے اپنے قریب کر لوں گا، تیرے جسم سے تیری جان جتنی قریب ہے اس سے زیادہ میں تجھے اپنا قریبی بناؤں گا، شرط یہ ہے کہ محمد سے محبت کر۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ اور ہمیں ضابطہ مل رہا ہے، اگر اللہ کا مقرب بننا ہے، اللہ کا قریبی بننا ہے تو ان سے محبت کرو جن سے محبت کرنے کا حکم اللہ نے حضرت موسیٰ کو دیا۔ لیکن بڑی معذرت کے ساتھ ہم محبت میں کہیں کمزور پڑ رہے ہیں،
اتنے کمزور کہ ایک طرف نبی کی نعت ہو اور دوسری طرف گانے ہوں تو ہم نعتوں کو ترجیح نہیں دیتے بلکہ ہم گانوں کو ترجیح دیتے ہیں. یہی مسلمانوں کے زوال کا سبب ہے. لوگ ایئر فون لگا کر کان میں گانے تو سنتے ہیں لیکن نعت سننے سے ان کو تھکن ہوتی ہے. لوگ 3 گھنٹہ بیٹھ کر فلمیں تو دیکھ سکتے ہیں لیکن لوگ رسول اللہ کی سیرت نہیں سن سکتے. کچھ والوں کیا اب بھی تمہیں یہ بہانہ ہے کہ ہم نبی کی سیرت کہاں سننے جائیں اور ہمیں اردو میں مولوی صاحب بیان کرتے ہیں تو سیرت سمجھ میں نہیں آتی. مفتی اعظم کچھ نے تم پر کیا احسان نہیں کیا کہ تمہاری زبان میں 750 دروس جو ہے سیرت مصطفیٰ کے چھوڑا ہے. اگر تم اسی کو سن لو تو تم سے زیادہ سیرت کا جاننے والا کون ہو سکتا ہے؟ سیرت النبی کا معلومات کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ہم نے نبی کے در کو چھوڑا، ہم نے نبی سے اپنی نسبتوں کو کمزور کیا، اس لیے دنیا میں ذلت کی وادیوں میں بھٹک رہے ہیں. اللہ اکبر، 3 گھنٹے فلموں کے لیے نکل سکتے ہیں لیکن 1 گھنٹہ نبی کی سیرت کو سننے یا پڑھنے کے لیے نہیں نکل سکتے. اللہ اکبر، اگر پڑھنا چاہیں تو علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی ازہری صاحب کی کتاب جو ہے سیرت مصطفیٰ، آپ کی گجراتی زبان میں بھی مفتی صاحب نے آپ کو عطا کی ہے، آپ اس کو پڑھ کر سیرت حاصل کر سکتے ہیں. بولو یہ بڑا المیہ ہے کہ نہیں؟ یہ بہت بڑا المیہ اور چیلنج ہے کہ نہیں کہ ہمیں کس فلم میں کتنے اداکاروں نے کام کیا ان سب کی سیرت پتہ ہے، ان سب کی زندگی پتہ ہے، ان کے باپ داداؤں کے نام پتہ ہے. لیکن اگر کوئی پوچھ لے کہ رسول اللہ کے بیٹے کتنے تھے، رسول اللہ کی شہزادیاں کتنی تھی، تو کیا اس کا علم ہمیں ہے؟ رسول اللہ کی ازواج پاک کے نام کیا ہے؟ کیا اس کا علم ہمیں ہے؟ جو قوم اپنے نبی کی ازواج کو نہ جانے، جو قوم اپنے نبی کے شہزادوں کو نہ جانے، جو قوم اپنے نبی کی شہزادیوں کو نہ جانے، جو قوم اپنے نبی کے شب و روز کو نہ جانے، پھر وہ قوم نبی سے قریب کیسے ہو سکتی ہے؟ اچھی طرح یاد رکھنا میری قوم کے جوانوں، کل بھی حضور کے قدموں میں آنے سے، کل بھی حضور کے عشق سے بلندی ملی تھی. کیا تم نے اسلام کی تاریخ کو نہیں پڑھا؟ ایک غلام ہے، غلام، اور وہ بھی حبشی غلام جس کا رنگ لوگ کہتے ہیں کہ پکا رنگ تھا، اور کعبۃ اللہ شریف کی زمین جسے ہم مکہ کہتے ہیں اس زمین پر ان کو کھینچا جاتا تھا. چھوٹے چھوٹے بچے اس غلام پر حکومت کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے اس غلام کو کام کہتے تھے، اس سے خدمت لیتے تھے. اس غلام نے بس ایک ہی بات کہی، سب کی غلامی کی زنجیریں توڑ کر آمنہ کے لال کی غلامی اختیار کر لی. تو دنیا نے وہ دن دیکھا کہ بچے جس پہ حکومت کرتے تھے، بچے جس کو حکم دیتے تھے، جب اس نے غلامی کی زنجیریں توڑ کر آمنہ کے لال کی غلامی اختیار کی تو وہی بلال فتح مکہ کے دن کعبۃ اللہ کی چھت پر نظر آتے ہیں اور دنیا کو بتاتے ہیں اگر عزت چاہتے ہو تو آمنہ کے لال کی غلامی کر لو، اگر عزت چاہتے ہو تو محمد رسول اللہ سے وفا کر لو. اللہ اکبر، عزت کیسی ملے گی کہ کعبے کی چھت پر بلال نظر آ رہے ہیں، کبھی کعبے کی چھت پر نظر آتے ہیں اور کبھی مصطفیٰ جان رحمت کے آگے آگے جنت میں ان کے قدموں کی آہٹ سنی جاتی ہے. اللہ اللہ، آپ جانتے ہیں جب حضرت سیدنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ تہامہ کی وادیوں سے گزرے، تہامہ کی چراگاہوں سے گزرے، تہامہ کی پہاڑیوں سے گزرے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں آنسو تھے. جس وقت وہ امیر المومنین بن چکے تھے، جس وقت وہ خلیفۃ المسلمین بن چکے تھے، جس وقت وہ 3 بر اعظموں کے حاکم اور خلیفہ بن چکے تھے، اس وقت وہ تہامہ کی چراگاہ، تہامہ کی وادیاں، تہامہ کی پہاڑیاں دیکھ کر رو رہے تھے. یہ تہامہ کی وادیاں کہاں ہیں؟ مکہ المکرمہ میں واقع ہے. کسی نے اچانک روتا ہوا دیکھ کر امیر المومنین فاروق اعظم سے پوچھا، امیر المومنین یہاں سے گزرتے ہوئے کیوں رو رہے ہو؟ تو فاروق اعظم نے کہا تھا، رسول اللہ کی غلامی کی خوشی پر رو رہا ہوں، حضور کے قدموں کی وابستگی پہ رو رہا ہوں. کہا کیوں؟ کہا یہی تہامہ کی وادیاں تھی جن میں ہماری صلاحیت اور عزتوں کا حال یہ تھا
کہ میرے باپ نے مجھ سے کہا عمر، میرے باپ خطاب نے مجھ سے کہا عمر، یہ اپنے اونٹ جو تو چرانے کے لیے لایا ہے ان سب کو ایک قطار میں کھڑا کر دو تاکہ ہم ان کو چارہ کھلائیں، ان کو ایک قطار میں کھڑا کر دو تاکہ ہم ان کو چارہ کھلائیں۔ فاروق اعظم نے کہا میں نے ایک اونٹ لا کر کے کھڑا کیا اور جب دوسرا لانے کے لیے گیا مجھے احساس نہیں تھا کہ اونٹ ایک جگہ کھڑے کیسے رہ سکتے ہیں۔ ایک لا کر کے کھڑا کیا، دوسرا لانے گیا اور بڑی محنت سے دوسرا لا کر کے کھڑا کیا تو پہلا اس کے آنے سے پہلے ہی بھاگ چکا تھا۔ پھر دوسرے کو لا کر کھڑا کیا، تیسرے کو ڈھونڈنے گیا تو دوسرا اس کے آنے سے پہلے بھاگ چکا تھا۔ پہلے کو لانے گیا تو تیسرا بھاگ چکا تھا۔ میرے باپ کو غصہ آیا، اس نے مجھے ایک مکہ مارا اور میرے منہ پہ تماچا دیا اور فرمایا خطاب کے بیٹے تیرے اندر اتنی بھی صلاحیت نہیں ہے کہ تو اونٹوں کو ایک قطار میں کھڑا کر سکے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں جب تک نبی کا دامن نہیں ملا تھا عمر 3 اونٹوں کو ایک قطار میں کھڑے رکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ جب سے نبی کا دامن ملا ہے اللہ نے کیسی صلاحیت دے دی ہے کہ 3 بر اعظموں کو ایک قطار میں کھڑا کر دیا ہے۔ کہاں پر 3 اونٹ ایک جگہ کھڑے نہیں کر سکتے تھے اور کہاں 3 بر اعظموں کو ایک قطار میں کھڑا کر دیا۔ آپ اندازہ تو فرمائیں صحابہ کو احساس تھا کہ ہمیں جو عروج ملا، ہمیں جو ترقی ملی وہ رسول اللہ کی غلامی کی بنیاد پر، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ ہائے اس قوم کا کیا بنے گا، ہائے اس قوم کا کیا حال ہوگا جس نے رسول اللہ کے دامن کو وہ اہمیت نہیں دی جو اہمیت دینی چاہیے تھا۔ کہاں فلمیں، کہاں رسول اللہ کی سیرت، فلموں کی طرف توجہ ہے، سیرت مصطفیٰ کی طرف توجہ نہیں، ہیرو کی نقل ہو رہی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی سنتوں پر عمل نہیں۔ اور آنکھوں کو آوارہ کر دیا گیا ہے۔ رسول اللہ کی سنت ہے کہ نگاہوں کے اندر حیا پیدا کی جائے، نگاہیں نیچی کی جائے، آنکھوں کو حرام دیکھنے کے لیے وقف کر دیا گیا ہے، جبکہ رسول اللہ کا فرمان ہے اپنی آنکھوں پہ کنٹرول کرو۔ اگر تم عبادت کی لذت چاہتے ہو تو اپنی آنکھوں پہ کنٹرول کرو۔ آج کل مسلمان کہتے ہیں مولانا مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی، بہت چاہتے ہیں نماز پڑھنا لیکن مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اس قوم کو مسجد میں آنے کی توفیق کیسے ہوگی؟ حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی سے کسی نے پوچھا تھا مجھے عبادت کی لذت نہیں ملتی تو سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی نے کہا تھا شاید تو نے کسی زانی کی آنکھوں میں جھانک لیا ہے اس لیے تجھے عبادت کی لذت نہیں ملتی۔ مجھے بتاؤ زانی کی آنکھیں دیکھ لو تو عبادت سے لذت ختم ہو جاتی ہے۔ جو قوم خود زنا کے مناظر دیکھے اس قوم کو مسجد میں آنے کی توفیق کیسے ہوگی؟ وہ قوم مسجد کے اندر کیسے آ سکتی ہے؟ آپ جانتے ہیں اللہ جب کسی قوم کو عذاب دینا چاہتا ہے، اللہ جب کسی قوم کو سزا دینا چاہتا ہے، اللہ جب کسی قوم سے ناراض ہو جاتا ہے تو اللہ اس سے لقمہ نہیں چھینتا، اللہ اس سے غذا نہیں چھینتا، اللہ اس سے رزق نہیں چھینتا۔ جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے روزی نہیں چھینتا، جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے عبادت کی توفیق چھین لیتا ہے۔ جس کو عذاب دینا چاہتا ہے اس کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ وہ روزی کیوں چھینے گا؟ وہ تو رزاق ہے، اس نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم کفر کرو تب بھی وہ تمہیں روزی دے گا، اگر تم شرک کرو تب بھی وہ تمہیں روزی دے گا، بلکہ معاذ اللہ اگر کوئی بدبخت اللہ کو گالی دے تب بھی اللہ اس کو روزی دے گا، وہ روزی نہیں چھینے گا۔ کہ اللہ گالی دینے والوں کو رزق نہیں دیتا؟ دنیا میں ایسے بھی ناہنچار بدبخت پاپی موجود ہیں جو اللہ کو گالیاں دیتے ہیں، اللہ کی شان میں توہین کرتے ہیں، مگر اللہ ان سے روزی نہیں چھینتا۔ اپنے بنگلوں پہ مت اتراؤ، اللہ بنگلے تو ان کے بھی نہیں چھینتا جو کفر کرتے ہیں۔ اپنی روزی پہ مت اتراؤ، اللہ ان سے بھی روزی نہیں چھینتا جو شرک کرتے ہیں۔ اپنی دولت میں گھمنڈ مت کرو، وہ تو دولت فرعون کو بھی دیتا ہے۔ اپنی حکومتوں پر ناز مت کرو، وہ تو حکومت نمرود کو بھی دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے اچھے بڑے دسترخوان پر گھمنڈ مت کرو، اچھے دسترخوان تو اس نے بخت نصر کو بھی دیا تھا۔ اگر تم سوچتے ہو کہ میرا گھر جنت کے باغ کی طرح بنا ہے تو اللہ رب العزت نے کسی بدبخت کو اتنی بھی طاقت دی کہ اس نے زمین کے
اوپر جنت بنا دی، اللہ اللہ زمینی جنت بنائی، ہیرے جواہرات سے زمین کو سجایا، مشک اور زعفران سے زمینیں بنائی، سونے کی اینٹوں سے مکان بنایا، تم تو اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ بھول گئے شداد کی جنت کو، بھول گئے قارون کے خزانے کو، بھول گئے فرعون کی دولت کو۔ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے دولت نہیں چھینتا، اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے مال نہیں چھینتا، اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے روزی نہیں چھینتا، جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے عبادت کی توفیق چھینتا ہے۔ اتنا بڑا ہزاروں کا مجمع ہے، ایمان والو اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر میلاد مصطفیٰ کی محفل میں سوچو، اللہ ہم سے راضی ہے کہ ناراض؟ اگر فجر کے وقت میں بستر پہ پڑے رہتے ہو اور آنکھ نہیں کھلتی، اٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی، کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا؟ 3 گھنٹے جسے واٹس ایپ پر فلم اور سیریل کے لیے مل جاتے ہیں اور آدھا گھنٹہ جسے تلاوت قرآن کے لیے نہیں ملتا، کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا؟ اللہ کہیں ناراض تو نہیں ہو گیا؟ ایک شخص بنی اسرائیل میں تھا، اس نے کہا یار میں کتنے پاپ کرتا ہوں، جرائم کرتا ہوں، لیکن اللہ مجھے عذاب نہیں دیتا۔ میں اللہ کے عذاب، جیسے آج میری قوم سوچے ہم کچھ بھی کر رہے اللہ عذاب نہیں دیتا، اللہ عذاب نہیں دیتا، اللہ عذاب نہیں دیتا۔ اس سے بڑا عذاب کیا ہے ذرا سنو اور دل کے کانوں سے سنو۔ نبی پاک کی میلاد کا مطلب صرف جھنڈے جلوس اور قمقمے نہیں، جھنڈے لگتے تھے لگیں گے، قمقمے لگتے تھے لگیں گے، جلوس نکلتے تھے نکلیں گے، محفلیں سجتی تھی سجے گی، نعت کی محفلیں سجتی تھی سجے گی، سب ہوگا، لیکن میلاد کا اصل مقصد انقلاب ہے۔ میلاد کا اصل مقصد اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، میلاد کا اصل مقصد اپنے آپ کو بدلنا ہے، میلاد کا اصل مقصد اپنے آپ کو چینج کرنا ہے۔ اللہ اکبر! بنی اسرائیل کا ایک شخص ہے، کہتا ہے کہ میں اتنے پاپ کرتا ہوں، اتنے جرائم کرتا ہوں، لیکن اللہ مجھے کوئی سزا نہیں دیتا، مجھ پر کوئی عذاب نازل نہیں کرتا۔ تو اس دور کے نبی پر اللہ نے وحی نازل فرمائی اور فرمایا اس سے پوچھو کیا کبھی اس کو اللہ کے خوف سے رونے کی توفیق ہوئی؟ اس سے پوچھو نبی کا واز سن کر کبھی اس کو عمل کرنے کی توفیق ہوئی؟ اس سے پوچھو کبھی اس کو اللہ کی عبادت کی توفیق ہوئی؟ جب اس نبی نے جا کر کے پوچھا کبھی تجھے اللہ کے خوف سے رونے کی توفیق ہوئی؟ کبھی تجھے نبی کا واز سن کر عمل کرنے کی توفیق ہوئی؟ کبھی تجھے اللہ کی عبادت کی توفیق ہوئی؟ اس نے کہا نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اس سے بڑا عذاب کیا ہے؟ یہی تو میرا سب سے بڑا عذاب ہے کہ میں نے تجھ سے توفیق چھین لی عبادت کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک بندہ ہے جس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، جس کے پیر کٹے ہوئے ہیں، جس کی آنکھ نہیں ہے، اور وہ زبان سے کہتا ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ کے بندے، نہ تیرے ہاتھ ہیں، نہ تیرے پیر ہیں، نہ تیری آنکھیں ہیں، نہ تیرا مکان ہے، نہ تیرا گھر ہے، تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور تو الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا شکر کس بات پہ ادا کر رہا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس نے کہا اے اللہ کے پیغمبر، اللہ نے مجھ سے سب چھین لیا ہے لیکن عبادت کی توفیق نہیں چھینی ہے، اسی پر تو میں شکر کر رہا ہوں۔ جس کے دل میں عبادت کی توفیق ہو اس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کیا ہم اللہ کے عذاب میں گرفتار نہیں کہ ہمیں مسجد کے زینے پہ بیٹھنے کی توفیق تو ہے مگر مسجد کے اندر جانے کی توفیق نہیں؟ لوگوں کا حال یہ ہے کہ اذان ہونے سے پہلے تک وہ مسجد کے قریب بیٹھتے ہیں، لیکن اذان ہوتی ہے تو کہتے ہیں چلو اذان ہو رہی ہے نمازی آئیں گے۔ لوگ استنجا کرنے تو مسجد میں جاتے ہیں لیکن لوگ سجدہ کرنے مسجد میں نہیں جاتے، لوگ کلی کرنے ہاتھ دھونے تو مسجد میں جاتے ہیں، لوگ پانی پینے تو مسجد میں جاتے ہیں لیکن لوگ سجدہ کرنے مسجد میں نہیں جاتے۔ اس سے بڑھ کر کے محرومی کیا ہوگی؟ اس سے بڑھ کر اللہ کا عذاب کیا ہوگا؟ اور سنو، آج احساس کر لو، آج اپنے اعمال پہ رو لو، آج اپنے آپ پہ گڑ گڑا لو، آج اللہ کو راضی کر لو، ورنہ یاد رکھنا اللہ کسے عذاب کے جھلکیاں دے پھر بھی وہ توبہ نہ کرے، پھر وہ اللہ
اللہ کی طرف نہ پلٹے تو ایک دن وہ آتا ہے اللہ اس کے دل کو الٹا کر کے اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے، پھر اس کے پلٹنے کے چانسز ختم ہو جاتے ہیں، پھر اس کے واپس آنے کے چانسز ختم ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھو یہ تمہاری دولتیں، یہ تمہارے مکانات، یہ تمہارے بنگلے، یہ تمہاری کاریں، یہ تمہارے اچھے لباس، یہ تمہاری راحت کی زندگی، یہ تمہاری عیش کی زندگی، یہ تمہارے قسم قسم کے کھانے، یہ سب زمین پہ رہ جائیں گے۔ جس دن روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا اس دن تمہیں سب کچھ چھوڑ کر قبر میں اکیلے جانا ہوگا۔ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو، سوائے کفن کے دنیا سے کچھ نہیں لے کر کے جاؤ گے۔ اپنے کفن میں یا تو اچھا اپنا عمل لے کر جاؤ گے یا تو اپنا برا عمل لے کر جاؤ گے، اس وقت پچھتانے سے کام نہیں چلے گا۔ اس لیے میری قوم کے جوانوں آؤ اپنے نبی کی طرف پلٹو۔ میلاد مصطفیٰ کا پیغام یہ ہے اپنے نبی کی طرف پلٹو۔ کیسا نبی اللہ نے دیا، اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے بتاؤں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر چل رہا تھا اور بات دور نکل گئی، بس اسی پہ بات مکمل کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ کلیم سے اللہ نے فرمایا موسیٰ اگر اس کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں تمہیں اور انبیاء کو بھی پیدا نہ کرتا، اس کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کو ظاہر نہ کرتا، وہ میرا حبیب ہے حبیب۔ تو حضرت موسیٰ نے پوچھا مولا میں کلیم ہوں وہ حبیب ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ میں کلیم وہ حبیب، دونوں میں فرق کیا؟ اب اللہ خود فرق بتا رہا ہے، اسی پہ میں اپنی بات مکمل کروں گا۔ اپنے بچے کو بتاؤ اپنے نبی کی شان کیا ہے۔ ہمارے نبی عام بشر کی طرح نہیں، ہمارے نبی سید البشر، ہمارے نبی خیر البشر، ہمارے نبی افضل البشر، جو کبھی حلیمہ دائی کے بکری کے پیچھے نظر آتے ہیں اور کبھی سفر معراج میں جبریل کے آگے آگے نظر آتے ہیں۔ لوگ یہ شان دیکھتے ہیں، وہ شان کیوں نہیں دیکھتے؟ لوگ کہتے ہیں نبی تو بکریاں چراتے تھے، ہم کہتے ہیں کوئی ایسا بکری سنبھالنے والا تو لاؤ۔ ہر بکری چرانے والے کو ڈنڈے کی ضرورت ہے، لیکن نبی جب حلیمہ کی بکریاں لے کے نکلتے تھے تو بکریاں میرے نبی کے ارد گرد رہتی تھی، میرے نبی کو سجدہ کرتی تھی۔ اور میرے نبی اگر جنگل میں چلے جاتے جہاں گھاس نہیں ہوتی تو وہاں بکریاں چرتی تھی تو بھی ان کے پیٹ بھر جاتے تھے۔ حلیمہ دائی کے پڑوس کی عورتیں اپنے بچوں کو ڈانٹتی تھی، کہتی تھی ارے ادھر ادھر بکریاں کیوں چراتے ہو؟ بکریاں صبح کو جاتی ہے شام کو بھوکی آتی ہے، وہاں بکریاں چرایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں چلتی ہیں۔ حلیمہ کی بکریوں کے تو پیٹ بھر جاتے ہیں، ہماری بکریوں کے پیٹ کیوں نہیں بھرتے؟ ان کو نہیں پتا تھا وہ گھاس کا کمال نہیں ہے، وہ بکریاں لے جانے والے مصطفیٰ کا کمال ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ وہاں حال یہ تھا کہ بکریاں سجدے اور حلیمہ دائی کے گھر کا حال یہ ہو چکا تھا کہ حلیمہ دائی کو لوگ آ کر کہتے تھے، اس کے محلے کے لوگ حلیمہ رات کے وقت چراغ بجھا دیے جاتے تو فضول خرچی کیوں کرتی ہے؟ جب سویا کر تو چراغ بجھا دیا کر، حلیمہ سویا کر تو چراغ بجھا دیا کر، تیرا تیل بچے گا تو دوسرے دن کام آئے گا۔ حلیمہ کہتی تھی ارے میں تو چراغ جلاتی ہی نہیں ہوں۔ تو کہا یہ روشنی کہاں سے آتی ہے؟ کہا جس دن سے آمنہ کا لال لایا ہے میرے گھر میں ہمیشہ روشنی ہی روشنی رہتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اپنے نبی کی شان ہے۔ اس دن سے یہ ہو گیا جب حلیمہ کے گاؤں کی بکریاں بیمار پڑتی، حلیمہ کے گاؤں کی بکریاں بیمار پڑتی تو اس وقت تو کیا ہوتا؟ اب بکریوں کو دوا نہیں دی جاتی بلکہ وہ بکریاں اٹھا کے لاتی اور کہتی حلیمہ تیرا بچہ کہاں ہے؟ اور وہ حلیمہ سعدیہ کہتی کام کیا ہے؟ کہ بکری بیمار پڑ گئی ہے، وہ اٹھا کر کے لاتی، حضور کا ہاتھ بکری کو لگا دیا جاتا، بکری کو شفا مل جاتا۔ یہ کہانی قصہ نہیں ہے، حدیثیں ہیں۔ ایسا جس کا بچپنا یہ اللہ اللہ وہ بچپنے کی فمن، اس خدا بادی صورت پہ لاکھوں سلام۔ یہ واقعات یاد کر لو اپنے بچوں
بچوں کو سناؤ، اپنی نسلوں کو سناؤ، تاکہ لوگوں کو پتا چلے ہمارا نبی کیا ہے۔ تو میرا دل تو بھرتا ہی نہیں، میں چاہتا ہوں کہ جب یہ واقعات چھڑ جائے تو پھر یہ ختم نہ ہو، اسی میں ہماری روح نکل جائے اور ہماری کامیاب موت ہو جائے۔ اس لیے کہ زندگی تو وہی جو مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں ہے، اور موت وہی ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں ہے۔ جینا ان کے لیے، مرنا ان کے لیے۔ موسیٰ کلیم اللہ پوچھتے ہیں، اللہ میں کلیم ہوں، وہ حبیب ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ اب اللہ بتا رہا ہے، میں اس کو بیان کر کے مکمل کرتا ہوں۔ کہا موسیٰ تم نے پوچھا، تم کلیم ہو، وہ حبیب ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو سن لو کہ کلیم وہ ہوتا ہے جو آتا ہے سفر کر کے طور تک، کلیم وہ ہوتا ہے جو آتا ہے سفر کر کے طور تک، 40 رات تک کے جاگتا ہے، 40 دن تک کے روزے رکھتا ہے۔ دیکھو یہ کلیم ہے، وہ کلیم سفر کر کے کہاں تک آتے ہیں؟ دور تک کے آتے ہیں، سب چھوڑ کر، بیوی چھوڑ کر، بچے چھوڑ کے، بھائی چھوڑ کے، قوم چھوڑ کے، اور 40 دن تک قیام کرتے ہیں جنگل میں، کھلے آسمان کے نیچے قیام کرتے ہیں، نہ کوئی چھت ہے نہ کوئی سایہ ہے، کھلا آسمان ہے، 40 رات تک عبادت، 40 دن تک روزے، اور اتنی مشقت اٹھاتے ہیں 40 دن تک، اور پھر کہتے ہیں رب ارنی، اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور جواب آتا ہے لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے۔ اور حبیب وہ ہے جو بستر پہ سو رہا ہوتا ہے، چادر اوڑھ کر کے، اور جبریل کو بھیج کر کے کہا جاتا ہے محبوب چلو چلو، اللہ تمہارا مشتاق ہے۔ موسیٰ انتظار میں، اور نہ کہا جاتا ہے، اور محمد الرسول اللہ اٹھا کے کہا جاتا ہے چلو اللہ آپ کا مشتاق ہے۔ اور پھر کہا کلیم وہ ہے جو خدا کی رضا چاہتا ہے، حبیب وہ ہے خدا جس کی رضا چاہتا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ کلیم وہ ہے، کلیم وہ ہے جس سے بات راز کی جاتی ہے، کلیم وہ ہے جس سے راز کی بات کی جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیہ، اے موسیٰ ذرا طور پہ آؤ تاکہ تم سے میں راز کی بات کروں۔ اللہ راز کی بات کرتا ہے، لیکن راز کی بات کرتا ہے تو سب کو بتا دیتا ہے۔ کیسے بتایا کہ جب موسیٰ طور پہ آئے تو ہم نے کیا کیا کہا؟ کیا کہا؟ کہتا ہے انی انا اللہ، ہم نے کہا کہ ہم اللہ ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، ہماری یاد کے لیے نماز قائم کرو، یعنی جو جو وما تلک بیمینک یا موسیٰ، یہ سب جو جو پوچھا سب بتا دیا۔ موسیٰ سے جو راز کی باتیں وہ سب بتا دی۔ کہا کلیم وہ ہے جس سے راز کی بات ہوتی ہے تو سب کو بتا دیتے ہیں، اور حبیب وہ ہے جس سے راز کی بات ہوتی ہے تو جبریل کو بھی نہیں بتاتے، اور کہتے ہیں فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، ہم نے جو باتیں کرنی تھی اپنے محبوب سے کر لی۔ گنچے جو چٹکے تھے ما اوہا کے باغ میں، گنچے جو چٹکے تھے ما اوہا کے باغ میں، بلبلے سدرہ تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں، بلبلے سدرہ تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں۔ موسیٰ کا راز پوری قوم کو بتایا جاتا ہے، محبوب کا راز بلبلے سدرہ سے بھی چھپایا جاتا ہے۔ یہ کلیم اور حبیب کا فرق ہے۔ موسیٰ وہ ہے، کلیم وہ ہے جو کلام کرتا ہے، اور موسیٰ وہ ہے جس کو توریت لینا ہو تو طور تک آتا ہے، اور حبیب وہ ہے وہ کتاب لینے کے لیے کسی پہاڑ پہ نہیں آتا، بلکہ حبیب وہ ہے مکے میں ہو تو کتاب وہاں جاتی ہے، مدینے میں ہو تو کتاب وہاں جاتی ہے۔ حتیٰ کہ حبیب وہ ہے کہ جو اپنی بیوی کے بستر پہ ہوتا ہے تو کتاب وہاں تک جاتی ہے۔ ہزار کام لیا میں نے خوش بیانی سے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ میری گزارش ہے میلاد شریف کو چند دن باقی ہے، روزانہ 1000 مرتبہ اپنے آقا پہ درود پڑھو، پڑھو گے انشاءاللہ؟ کتنا ٹائم، آپ سوچو کتنا ٹائم لگے گا؟ میں نے کہا ٹائم زیادہ نہیں لگے گا، صرف 20 منٹ کا ٹائم لگے گا 1000 بار درود پڑھنے میں۔ مختصر درود شریف ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مختصر درود کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اتنا نہیں آئے تو چلے صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہہ لیں،
کیا کہیں گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 بار پڑھو میلاد شریف تک. میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، جو 1000 بار درود پڑھے گا اس کی روح بعد میں نکالی جائے گی، پہلے جنت میں اس کا محل اس کو بتایا جائے گا. جو 1000 بار درود پڑھنے کا عادی ہوگا، قبر کی مٹی اس کا جسم نہیں کھائے گی، اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوگا. محمود غزنوی ایک بادشاہ تھا، صدیوں بعد اس کی قبر کھلی، جب دیکھا تو اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا. تحقیق کی گئی تو پتا چلا یہ وہ بادشاہ تھا اس وقت تک سوتا نہیں تھا جب تک میرے آقا پہ 1000 بار درود نہیں پڑھ لیتا. اس لیے درود پڑھو. درود پڑھو گے تو سب غم دور ہو جائیں گے، درود پڑھو گے تو سب بلائیں ٹل جائے گی، درود پڑھو گے تو سب بیماریاں ختم ہو جائے گی. اور اگر درود پڑھنے کے عادی ہو گئے تو آپ کو دعا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، جو سوچو گے اللہ تمہاری مراد کو پورا فرما دے گا. اس لیے درود کی عادت بناؤ. ابھی آج 7 تاریخ ہے، 8ویں شب لگ گئی، اب 4 دن بچے ہیں. 1000 بار درود پڑھو اور کوشش کرو کہ یہ عادت بن جائے. جو رسول پوری زندگی ہمیں یاد کرتے رہے، اگر ہم اس رسول کی یاد کریں گے تو کیا مشکل ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اچھا، ہم سب لوگوں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کی نجات کا سامان فرمائے، حضور علیہ السلام سے سچی محبت اور الفت عطا فرمائے. بیان ختم ہو گیا، ایک آخری بات کہہ دینا چاہتا ہوں. کچھ والوں، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، دنیاوی ایجوکیشن بھی دو اور مذہبی ایجوکیشن بھی دو. بہت پڑھاؤ اپنے بچوں کو، تعلیم دو. آپ کہتے ہو ہمارے پاس پیسے نہیں، ہم غریب ہیں. دیکھو یہ ایسی فضول بات ہے. یہ ہندوستان کی اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ محاورہ ہے، اور اس کو کہتے ہیں ناچ نہ آئے تو آنگن ٹیڑھا، ہے نا. یہ بات ہے. ہم غریب ہیں مولانا، ہم نہیں پڑھا سکتے. میں کہتا ہوں اگر میری قوم مسلم جو گٹکا کھاتی ہے نا، گٹکا، جو سگریٹ پیتی ہے نا، سگریٹ، گٹکا، سگریٹ، اور اتنا پیسہ آپ چبا چبا کے تھوک دیتے ہو، اگر اتنا ہی پیسہ تم بچا لو تو تم اپنے بچے کی مہینے بھر کی اسکول کی فیس بھر سکتے ہو. اتنا تم گٹکا کھا جاتے ہو، سگریٹ پی جاتے ہو. ہاں، آپ کہیں گے نہیں میں نہیں کھاتا ہوں، تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، تم 3 ٹائم کھانا چھوڑو. اگر آپ کی اتنی آمدنی نہیں ہے نا کہ بچوں کو پڑھا سکتے، 3 ٹائم کھانا چھوڑو، 1 ہی ٹائم کھاؤ. 2 ٹائم کا کھانا ختم کرو، وہ پیسے بچاؤ اور اپنے بچوں کو پڑھاؤ. اگر 10 سال آپ نے ایسا کیا تو آپ کے بچے پڑھ لکھ کر کے جب اچھے انسان بن جائیں گے تو پھر آپ 3 ٹائم نہیں، دن میں 6 ٹائم کھانا کھا سکیں گے. کیونکہ ایک بچہ اگر پڑھ لیتا ہے تو آپ کی 7 پشتیں سنور سکتی ہیں. پڑھاؤ اپنے بچوں کو. اور اگر یہ سوچتے ہو نا کہ مولانا ہم پڑھاتے نوکری نہیں ملتی، میں کہتا ہوں ہم نوکری کے لیے نہیں پڑھاتے، ہم اپنے بچوں کو اچھا انسان بننے کے لیے پڑھاتے ہیں. اتنی صلاحیت پیدا کرو اپنے بچوں میں کہ ان کو نوکری ڈھونڈنا نہ پڑے، نوکریاں خود ان کو تلاش کریں. صلاحیت پیدا کرو. میں تو لوگوں سے کہتا ہوں عبد الکلام کو دیکھو، APJ عبد الکلام کو دیکھو، اخبار بیچ کر کے انہوں نے تعلیم حاصل کی. گھر کے زیورات ان کے دادا نے بیچ کر کے ان کو تعلیم دلوائی. کیا بنا وہ شخص؟ پوری ہندوستان کی آبرو بن گیا. جس نے ہندوستان کو اتنی طاقت دی، وہ کسی کروڑ پتی باپ کا بیٹا نہیں تھا، اس نے خود اخبار بیچ کر کے تعلیم حاصل کی تھی. اس لیے اپنے بچوں کو پڑھاؤ. اور میں اپنی قوم کے مالداروں سے گزارش کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے، اگر اللہ نے دولت دی ہے تو کچھ بچوں کو اپنے ذمے پہ لے لو کہ میں اپنی دولت سے اپنی قوم کے ان بچوں کی اسکول کی فیس دوں گا جو بچے اسکول کی فیس نہیں دے سکتے. آپ کے ابا کے ایصال ثواب کے لیے یہ بہت بڑا سرمایہ ہوگا. آپ کی ماں کے ایصال ثواب کے لیے یہ بہت بڑا سرمایہ ہوگا. کچھ کی زمین میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت ترقی کی اور عروج کی زمین ہے، بڑی بڑی کمپنیاں یہاں ہیں، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ آپ کے بچے پڑھے لکھے نہ ہونے کی وجہ سے
بڑے عہدوں پر دوسری طرف کے لوگ آ کر فائز ہوتے ہیں اور آپ مزدوری کرتے ہو. کب تک مزدوری کرو گے؟ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلاؤ، زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کرواؤ. انشاءاللہ اگر آپ نے ایجوکیشن دیا. میلاد کا سب سے بڑا پیغام کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے 23 سال کی قلیل مدت میں جو انقلاب پیدا کیا تھا وہ تعلیمی انقلاب تھا، تعلیمی انقلاب. اس لیے اپنے بچوں کو تعلیم دو، انشاءاللہ دیکھنا آپ کی دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی. لیکن یاد رکھنا کالج اور یونیورسٹی کی صرف تعلیم مت دینا، پہلے ان کو مذہب کی تعلیم دو، پھر اس کے بعد ان کو دنیا کی تعلیم دو، تاکہ ان کے ہاتھ میں دین کا دامن بھی رہے، ان کے ہاتھ میں دنیا کا دامن بھی رہے. اللہ ہم سب کو توفیق بخشے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.